کبھی آپ نے خود کو قرآن مجید میں تلاش کیا ہے کہ قرآن میں کہاں ہوں میں؟ نہیں کیا تو یہ آج کی ویڈیو خاص آپ کے لیے ہے، جس کو آپ قرآن پاک کے اندر سے ہی آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کا ذکر کہاں ہے۔ اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنی ہے، اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ ہم جو روز قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اس کا بھی اپنا ایک ذائقہ ہے۔ محسوس کرنے والے بہت کچھ محسوس کرتے ہوں گے اور بہت سے لوگ اس کا ذائقہ بھی جانتے ہوں گے۔ میں آپ کے ساتھ قرآن پاک کی کم از کم 6 آیات پڑھوں گی اور آپ نے خود انہی آیتوں میں خود کو تلاش کرنا ہے، کیونکہ آپ کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ آپ کس آیت سے جڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ آپ قرآن پاک کی کس آیت میں سے ہیں، آپ کا تذکرہ موجود ہے اور آپ کو معلوم نہیں ہے، تو یہی 6 آیات ہیں جو آپ کو محسوس کروائیں گی اور آپ کو معلوم کروائیں گی کہ آپ کا تذکرہ قرآن پاک میں کہاں موجود ہے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک جلیل القدر تابعی اور عرب سردار احنف بن قیس ایک دن بیٹھے ہوئے تھے تو کسی نے یہ آیت پڑھی، قرآن مجید کی آیت جس کا ترجمہ ہے، ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی جس میں تمہارا تذکرہ ہے کہ تم نہیں سمجھتے ہو۔ وہ چونک پڑے اور کہا ذرا قرآن مجید تو لاؤ، اس میں میں اپنا تذکرہ تلاش کروں اور دیکھوں کہ میں کن لوگوں کے ساتھ ہوں، کن سے مجھے جوڑا گیا ہے۔ انہوں نے قرآن مجید کو کھولا تو ان کے سامنے کچھ لوگوں کا گزر ہوا، یعنی کہ جو آیت پڑھی ان میں کچھ لوگوں کا ذکر کیا گیا جن کی تعریف یہ کی گئی تھی کہ رات کے تھوڑے حصے میں سوتے تھے اور اوقات سحر میں بخشش مانگا کرتے تھے، اور ان کے مال میں مانگنے والے اور نہ مانگنے والے دونوں کا حق ہوتا تھا۔ اس آیت کے بعد پھر کچھ اور لوگ بھی نظر آئے، یعنی کہ پھر ایک اور آیت پڑھی جس کا حال یہ تھا کہ ان کے پہلو بچھونوں سے الگ رہتے ہیں اور وہ اپنے پروردگار کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں، اور جو مال ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پھر ایک اور آیت پڑھی، اور جو اپنے پروردگار کے آگے سجدہ کر کے اور عرض و ادب سے کھڑے ہو کر راتیں بسر کرتے ہیں۔ پھر ایک اور آیت پڑھی، جو آسودگی اور تنگی میں اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو روکتے ہیں اور لوگوں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، اور خدا نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے۔ وہ جب یہاں پر پہنچے تو ٹھٹک کر رہ گئے اور کہا، اے اللہ، میں اپنے حال سے واقف ہوں، میں تو ان لوگوں میں کہیں بھی نظر نہیں آتا۔ اسی طرح کچھ اور لوگوں کے پاس سے گزر ہوا، یعنی کہ ایک اور آیت پڑھی جن سے جب پوچھا گیا کہ تم دوزخ میں کیوں پڑے، وہ جواب دیں گے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور نہ فقیروں کو کھانا کھلاتے تھے، اور ہم جھوٹ سچ باتیں بنانے والوں کے ساتھ باتیں بنایا کرتے اور روز جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں اس یقینی چیز سے سابقہ پیش آ گیا۔ جب وہ یہاں پہنچے تو تھوڑی دیر کے لیے دم بخود کھڑے رہے، پھر کانوں پر ہاتھ رکھ کر کہا، اے اللہ، ان لوگوں سے تیری پناہ، میں ان لوگوں سے بری ہوں، یعنی کہ میں ان لوگوں میں سے نہیں۔ اب وہ قرآن مجید کی اور صفحات کو الٹا رہے تھے، اپنا تذکرہ تلاش کر رہے تھے، اور یہاں تک کہ اس آیت پر جا ٹھہرے جس میں لکھا ہے، اور کچھ اور لوگ جن کو اپنے گناہوں کا صاف اقرار ہے، انہوں نے اچھے اور برے عملوں کو ملا جلا دیا تھا، قریب ہے کہ وہ اپنے برے اعمال چھوڑ دینے کا پکا ارادہ کر کے آئندہ انہی دہرانے سے سچی توبہ کر لیں تو اللہ ان پر مہربانی سے توبہ فرمائے، بے شک اللہ واقعی بہت بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔ جب وہ اس آیت پر پہنچے تو اس موقع پر ان کی زبان سے بے ساختہ نکلا، ہاں، یہ بے شک میرا ہی حال ہے۔ ان کی طرح کہ آپ نے کبھی خود کو قرآن مجید میں تلاش کرنے کی کوشش کی ہے؟ قرآن مجید بے شک بہت صدیوں پہلے نازل ہوا ہے، لیکن یہ اس کا معجزہ ہے کہ یہ آج کے زمانے سے بھی ریلیٹ کرتا ہے۔ آپ جب بھی اس کو پڑھیں گے آپ کو یہ نیا لگے گا اور آپ کو اس میں اپنا ذکر بھی لازمی ملے گا۔ یہ آیات 6 جو آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہیں، ان کو دیکھیے، سمجھیں اور اپنا جائزہ لیجیے کہ ان میں سے کون سی آیت ہے جو آپ کی زندگی سے، آپ کی ذات سے، آپ کے اعمال سے ریلیٹ کرتی ہے، اور یقیناً ہر ایک انسان کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کا بھی ذائقہ ہوتا ہے؟ جی ہاں، قرآن کا بھی ذائقہ ہوتا ہے، اس کی بھی لذت ہوتی ہے، مٹھاس ہوتی ہے۔ اب تک آپ کو وہ لذت محسوس نہیں ہوئی، آپ قرآن سے تعلق نہیں بنا پاتے، اور جس کو اس کی لذت محسوس ہو جاتی ہے صرف وہی اس کو محسوس کر سکتا ہے، کسی اور کو بتانے سے یہ محسوس نہیں ہوتی۔ یہ ایک ایسا ایکسپیرینس ہے جو خود ہی کرنا پڑتا ہے۔ جب ہم کوئی چیز ٹیسٹ کرتے ہیں تو اس کا ذائقہ سب کو ایک جیسا نہیں لگتا، کسی کو وہ چیز پسند آتی ہے اور کسی کو نہیں آتی۔ جب آپ ابتدائی دور میں قرآن پاک پڑھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو قرآن کی وہ مٹھاس محسوس نہیں ہو سکتی، آپ کو اس کا ذائقہ تھوڑا کڑوا محسوس ہوگا، آپ کو اس کا جو پڑھنا ہے وہ مشکل محسوس ہوگا، لیکن جیسے جیسے آپ اس کو ٹیسٹ کرتے جائیں گے، اس کو پڑھتے جائیں گے، اس کے عادی ہوتے جائیں گے، اس کی مٹھاس آپ کی زندگی میں شامل ہوتی جائے گی۔ قرآن مجید کی مٹھاس محسوس کرنے کے لیے اس کو زیادہ سے زیادہ ٹیسٹ کرنا پڑے گا، یعنی کہ اس کے ساتھ وقت گزارنا پڑے گا، اس کو بار بار پڑھنا پڑے گا، یعنی کہ جو آپ پڑھیں
پڑھیں گے وہ آپ کے دماغ میں بیٹھے گا اور آپ کو پھر لفظوں کی مٹھاس محسوس ہوگی۔ اگر تو آپ خود تفسیر پڑھ سکتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے، اس سے تعلق بنا کر رکھیں، لیکن اگر آپ نئے ہیں، ابھی آپ کو علم نہیں ہے کہ قرآن سے کیسے ریلیٹ کرنا ہے، کیسے اس کو پڑھنا ہے، تو کسی پڑھانے والے سے ضرور قرآن پاک پڑھیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ جڑ جائیں جو آپ کو اپنے ساتھ قرآن کے راستے پر لے کر چلیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ میرے چینل پر قرآن مجید کی جو ترجمہ تفسیر قرآن کلاسز موجود ہے، آپ اس کو بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ یہ نمبر شیئر کر رہی ہوں، اگر آپ قرآن پاک کی تفسیر کو پڑھنا چاہتے ہیں، قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو اس نمبر پر بھی رابطہ کیجیے اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کیجیے۔